جہاد کی آیات نازل ہوئیں، ایک تو ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور دوسری ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ ان دونوں میں ایک بات کامن ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے نہیں لڑ رہے ان سے لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے تو سزا دینی ہے اپنے باغی کو، اب وہ جس طرح سے چاہے دے، وہ چاہے ہواؤں کو حکم دے دے کہ ان کو اڑا دو، چاہے اپنے انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو حکم دے کہ جاؤ میرا حکم مانو اور ان سے جا کے قتال کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیں، اگر حکومت وقت کسی باغی کو پھانسی کی سزا دے اور جلاد کو کہے ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، تو جلاد کی طرف دیکھیں گے کہ کیا کہیں گے، حکومت نے سزا دی یا جلاد نے سزا دی؟ حکومت نے سزا دی نا، جلاد کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ماننے والا ہے، حکم پورا کرنا ہے بس، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہے؟ تو بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے بندوں نے پورا کرنا ہے، پیچھے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو تمام انبیاء کو یہ جہاد کا حکم دیا گیا۔ اللہ ذرا قرآن سنیے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کافروں سے جہاد و قتال کرو تاکہ اللہ ان کو عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے۔ اور سنیے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتے کہ آپ نے نہیں ان کو مارا بلکہ اللہ نے ان کو مارا۔ اور جنگ بدر میں آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی، کہ آپ نے جو خاک پھینکی ہے مٹھی کی، وہ آپ نے تو پھینکی تھی لیکن اصل وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رمی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ کبھی اللہ نے مشرکین کو سزا دینے کے لیے اپنی مختلف مخلوق سے کام لیا، ہوا سے اور زمین سے یا پانی سے، کبھی فرشتوں سے کام لیا کہ بھئی تم کرو، اور کبھی انسانوں سے کام لیا ہے، اس کی مرضی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ انسان اور فرشتوں نے مل کے کام کیا، جیسے غزوہ بدر میں اور موقع پہ ہوا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے وہ کیسا کرے۔ ایک اور آپ کو بات بتائیں، بڑی پیاری ہے، جب بھی انسانوں کے علاوہ کسی اور نے اس عذاب کے حکم کو پورا کیا نا، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں پھر کبھی کسی کو دوسرے کو بچنے کی مہلت کوئی نہ ملی۔ ہواؤں کو حکم آ گیا اڑا دو، فرشتوں کو حکم آ گیا کہ ختم کر دو، اب کیا ہوا؟ یک لخت سب کچھ ختم کر دیا گیا، پھر کچھ نہیں بچا۔ نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کیا کیا؟ دعوت دی، انہوں نے نہ مانا، پتھر مارے۔ ادھر سے کیا ہوا؟ ملک الجبال آ گیا، جبرائیل آ گئے، آپ حکم دیں ابھی مٹا دوں۔ اگر اس وقت نبی علیہ السلام کہتے مٹا دو تو کوئی بچتا؟ کسی کے پاس تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں تھا، سارے ختم ہو جاتے۔ ایسا ہی ہے جی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا اور جہاد کی اجازت دی، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کافروں سے لڑو جو تمہیں بیٹھنے نہیں دیتے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، جو پرامن ہے، اور سارا مکے کو چھوڑ کے سارا عرب پرامن تھا، اور تو کسی سے نہیں کہا ان سے جا کے لڑو، ان سے جا کے لڑو۔ اور انسانوں نے انسان پہ حملہ کرنا تھا، اس میں زیادہ آسانی ہے بجائے یہ کہ اس میں تو 1 منٹ میں آنن فانن سب ختم۔ یہاں کیا ہوا؟ کتنے ایسے مقامات پہ جب دشمنوں نے یہ دیکھا، اللہ کے باغیوں نے یہ دیکھا کہ بھئی قوت میں ہم زیادہ، تعداد میں ہم زیادہ، ہر چیز میں ہم زیادہ، اور فرشتے ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پتھر کیا درخت کیا سب ان کی مدد کر رہے ہیں، تو ان میں سے بہت سو کی عقلوں نے کام کیا کہ نہیں بھائی مسئلہ کچھ اور ہی ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، مان لو۔ تو یہ بھی تو رحمت ہے نا۔ یہ کفر کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، اور آج عام دنیا کے اندر بھی بغاوت کی سزا کیا ہے؟ موت۔ اور دوسروں میں جو مجرمین ہوتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پہ اتنے مجرمین کو چھوڑ دیا، بھئی ان کی سزا کم کر دی، فلاں کر دی، لیکن باغیوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اچھا جی، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اپنی طاقت، جان، مال کو صرف اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے لگانا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ ذاتی کوئی غرض نہ ہو، صرف اعلاء کلمت اللہ کہ اللہ کا بول بلند ہو جائے،
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کا اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے محض صرف اللہ کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا اور اس میں سب کچھ لگا دینا، یہ اس کا نام جہاد ہے۔ اگر مال مطلوب ہو، ناموری یا شجاعت یا کوئی حسب نسب یا خاندان کی بڑائی، یہ چیزیں اگر مطلوب ہیں نا، تو نہ یہ جہاد ہے نہ اس میں مرنے والا شہید۔ جہاد اور شہادت کب ہے؟ جب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان ایسے لوگوں سے لڑے جو امن سے رہنا نہیں دینا چاہتے، اس کے علاوہ تو اور کوئی حکم نہیں، اور اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کو اللہ کے لیے ہونا، اس کو ذرا سمجھیں۔ ایک غزوہ تھا، اس میں ایک صاحب تھے قزمان، بخاری شریف میں اس واقعے کو لکھا ہے اور بھی احادیث میں لکھا ہے۔ جب مسلمانوں کی لڑائی ہوئی کافروں سے تو یہ قزمان نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا اور لڑا۔ سب سے پہلی کافروں کو للکار اس نے دی، اور صحابی کہتے ہیں سعد ابن سعدی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم میں سے کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا اس قزمان نے کیا۔ فرمایا وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، تو جہنمی ہے۔ ہوا کیا تھا کہ در پردہ مسلمان، مطلب ظاہری مسلمان تھا، در پردہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ لڑا تو صحیح، اور جب یہ لڑا تو اس نے یہ کہہ کے کہا اپنے قبیلے والوں کو، اپنے حسب نسب کی خاطر لڑو، اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اللہ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ جب یہ زخموں سے چور ہو گیا، بہت بری حالت ہو گئی، ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو، اے قزمان تجھے شہادت مبارک، یہ دیکھ چکا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جگہ جگہ زخم لگے ہیں، صبح سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کیا کہا سنیے، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اسلام کے لیے تو لڑائی کی کوئی نہیں، میں نے تو فقط اپنے حسب نسب قبیلے وغیرہ کے لیے لڑائی کی ہے، میں نے تو اسلام کے لیے لڑائی کوئی نہیں۔ پھر اس نے سب سے زیادہ اس دن قتال کیا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ اس سے پہنچا، اور اس کو بہت سارے زخم لگے، زخموں کی تکلیف سے جب زیادہ پریشان ہوا تو خودکشی کر لی اور جہنم میں چلا گیا۔ غور کریں ذرا، ایک آدمی نبی کی موجودگی میں نبی کی حمایت کرتا ہوا نبی کی طرف سے کافروں سے لڑے، اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ شخص نہ مجاہد ہے نہ شہید۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ کہ فقط اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، اور کوئی دوسری نیت نہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاجر سے، منافق سے، کافر سے بھی دین کی مدد کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں نا، اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں تو بڑا اتنا دین کا کام کرتا ہوں، میں نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی فاجر اور فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی، غزوہ بدر، تو ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کون تھے؟ کافر۔ 100% کافر تھے یا اس میں کچھ مسلمان بھی تھے؟ یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، اور وہ کافروں کی طرف سے لڑے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے لڑے، اور ان میں سے بعض مر بھی گئے تو وہ برے ٹھکانے کی طرف گئے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی، حالانکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا، تو فرشتوں نے ان سے پوچھا تم کس حال میں تھے؟ ان ظالموں نے کہا ہم سرزمین کفر میں یعنی مکہ مکرمہ میں مغلوب تھے، مجبور تھے، اور ان کے ساتھ ہم کافروں کے ساتھ آ گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن چھوڑ کر چلے جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کچھ مسلمان جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی تعداد بڑھانے کے لیے اہل مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں نکلے، کے لیے لڑنے نکلے۔ تو مجاہد تو وہی ہے، شہید تو وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے، اور درمیان میں کوئی دوسری بات نہیں۔ شریعت کے جو کل احکام ہیں نا، وہاں دو ہی چیزیں ہیں،
فمنکم کافر ومنکم مؤمن. بس. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.